السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کو مہیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لایا جائے، جتنی تعریف کی جائے اور جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ اس نے بے پایہ ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہے، بے پایہ لطف و احسان کیا ہے، جن کو گن نہیں سکتے، جن کو شمار میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کے بدلے ہم رب العالمین کی بندگی کریں، اس کا شکریہ بجا لائیں اور اس کا گنگان کرتے رہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے، اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں جمع ہیں اور اس مملکت سعودی عرب میں آنے کے بعد دعویٰ سینٹر سے جڑ کر یہاں کے دعات اور مبلغین سے مربوط ہو کر آپ نے جو توحید سیکھا ہے، توحید کا علم لیا ہے، وہ ریال اور دنیا کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں سعودی عرب آنے کے بعد اگر آپ نے بہت سارے پیسے نہ کمائے ہوں اور آپ نے بہت کچھ نہ بنایا ہو، لیکن اگر آپ کو یہاں آنے کے بعد توحید کی سمجھ آ گئی، آپ کا عقیدہ درست ہو گیا، آپ صراط مستقیم پر آ گئے، دنیا کی لاکھوں کروڑوں دولتوں سے بہتر ہے۔ اور اس پر رب العالمین کا شکریہ بجا لائیں۔ اگر آپ پہلے غلط عقیدے پر تھے، غلط راستے پر تھے اور آپ کی توحید میں نقص تھا، خلل تھا، آپ کے عقیدے میں خرابی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درست کرنے کا موقع دیا یہاں آ کر، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس پر رب العالمین کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ مسلسل 2 سال سے ہم لوگ عقیدہ اور عبادت کی تعلیم لے رہے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے ارکان اسلام کی تفصیلی طور پر معلومات حاصل کی، اور گزشتہ سال بھی ارکان اسلام کی معلومات اور پھر اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں ہم نے اس کو جانا، اور یہی عقیدہ ہے۔ آج جو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اور ایک سرسری طور پر آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتے ہیں، کشادہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو تعلیم ہم نے عقیدے کی لی ہے، یہی دراصل ہمارا عقیدہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اگر ایک شخص کے عقیدے میں خلل ہے، اس کی توحید میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کا ایمان ہی مقبول نہیں ہے، اس کا عمل ضائع ہے، اس کی دنیا برباد ہے، اس کی آخرت برباد ہے۔ تو عقیدہ سے مراد کیا ہے؟ سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا آج جو موضوع ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور صحیح عقیدے کو فاسد کرنے والے جو بنیادی اعمال اور بعض اعمال ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صحیح عقیدہ، جب ہم عقیدہ بولتے ہیں، ایمان بولتے ہیں، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے قرآن اور حدیث میں عقائد سے متعلق جو امور ہیں وہ مراد ہے۔ اگر اس کو تفصیلی طور پر بیان کریں یا اس کو کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح عقیدہ سے مراد اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ کتنا ہو گیا؟ 5۔ چھٹا، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں پر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایمان لانا، یہ عقیدہ صحیحہ ہے، اسے صحیح عقیدہ کہتے ہیں۔ اس میں اگر بگاڑ پیدا ہوا تو ہمارا عمل ضائع ہوتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں کس کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ جس کا عقیدہ درست ہو۔ کون سا مسلمان سچا ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو۔ کون سا مسلمان جنت میں جائے گا؟ جس کا عقیدہ درست ہے۔ کون سا مسلمان کامیاب ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا ایمان درست ہے۔ تو عقیدہ صحیحہ میں 6 امور داخل ہیں۔ ان 6 امور کے متعلق تفصیلی معلومات ہم نے گزشتہ سال دے دی ہے، جس کا ہم نے اگزام لے لیا، اور آج ہم جس کا نتیجہ بھی بیان کریں گے۔ آج یوم النتیجہ، رزلٹ کا دن ہے، نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تفصیلی طور پر ہم نے ارکان ایمان کے ارکان کو بیان کیا۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ پھر سے بیان کرتے ہیں کس پر؟ یہ ازبر ہونا چاہیے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ازبر ہوتی، زبان پہ فوراً آ جاتی ہیں،
اسی طریقے سے عقیدہ بولیں ذہن میں یہ باتیں فوراً آ جانی چاہیے. 6 چیزوں پر ایمان لانے کو عقیدہ کہتے ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزوں پر ایمان. اچھا، سرسری طور پر ان چیزوں پر ایمان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس سے پہلے 1-2 چیزیں مزید عقیدے کے تعلق سے جان لیں کہ صحیح عقیدہ نہ ہونے کی بنیاد پر عمل انسان کا ضائع ہو جاتا ہے. صحیح عقیدے کو فاسد کرنے والے امور جب انسان انجام دیتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. سورہ مائدہ میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو آدمی ایمان کا انکار کر دے یا ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایمان عقیدے کے راستے پر اگر ہوگا تو اس کا عمل صحیح ہے، صحیح عقیدے کے راستہ پر نہ ہو تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان کیا، آیت نمبر 65 ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی. کیا وحی کی؟ اللہ آگے بیان کرتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان لوگوں نے، لئن اشرکت، اگر آپ لوگوں نے، آپ پیغمبروں نے شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ حکم اور یہ بات اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ انعام چند ہی آیتوں کے اندر 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے. ویسے قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25 کا ذکر ہے. لیکن سورہ انعام کی جو بات بتا رہا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 88 سے پہلے صرف چند آیتوں میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو ہے کئی سارے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبروں کا 18 پیغمبر کا نام لیا. یہاں آپ کو 18 پیغمبر ایک ہی جگہ جو ہے مل جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے آگے کیا کہتا ہے وہ بات سمجھنے والی ہے اور وہ سننے والی. آگے کیا فرماتا اللہ فرماتا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے پیغمبر جن کا میں نے نام لیا ہے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. یہ کچھ جو کر رہے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، یہ اعمال بھی ہم ضائع کر دیں گے. یہاں ایک باریک نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجتا ہے. توحید کی دعوت دینا ہی انبیاء کا اصل مشن ہوتا ہے. تمام انبیاء توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مخاطب کر کے بات کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے؟ انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے، محال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے آخر اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو مخاطب کر کے ان کو کیوں کہا کہ اگر آپ نے شرک کیا، جبکہ وہ شرک نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ نے سورہ انعام میں کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18 پیغمبر، 1 2 3 نہیں، 18 پیغمبروں کو، اور یہی خطاب کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے، ان سارے پیغمبروں نے شرک کیا، ان کے اعمال ہم ضائع کر دیں گے. نقطہ کیا ہے؟ باریک نقطہ کہ پیغمبروں کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شرک کی اللہ تعالیٰ مذمت بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو شرک کی کتنی بڑی قباحت ہے، شرک کتنا بھیانک گناہ ہے، کتنا بھیانک جرم ہے. اللہ اس کی جو ہے اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی مذمت بیان کرنا چاہتا ہے کہ انتہائی بدترین خصلت، انتہائی بری اور قبیح برائی ہے. اس لیے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے
اور اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بفرض محال ویسے انبیاء شرک نہیں کر سکتے ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بفرض محال اگر انبیاء بھی شرک کر لیتے ہیں تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ، یعنی انبیاء بھی بفرض محال، یعنی مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں اگر انبیاء شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو جب انبیاء کے اعمال شرک کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کون سی ہستی ہیں، کیا حیثیت اور کیا مقام ہم رکھتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ ہمارے اعمال تو بدرجہ اولیٰ ضائع ہو جائیں گے اگر ہم شرک کرتے ہیں تو۔ دوسرا نقطہ، دوسری باریکی یہ ہے کہ زندگی میں ایک مسلمان عمل کر رہا ہے، اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، تو بظاہر اس کے سارے اعمال اکارت نہیں ہوں گے۔ اگر وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، شرک بھی ہے، اچھے اعمال بھی ہیں، تو بظاہر اس کا عمل ابھی ضائع نہیں ہوا ہے۔ اگر شرک پر خاتمہ ہو جائے اب اسے کوئی معافی نہیں ہے، مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو، شرک والے گناہوں کو، کفریہ اعمال کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جیتے جی توبہ نہ کر سکا شرک کے لیے اور شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی معافی کا چانس نہیں ہے، معافی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ صحیحہ، دیکھیں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ انسان کے پاس نہ ہو تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، عقیدہ صحیحہ میں ہم نے جانا کہ یہ 6 علوم اور 6 ارکان کو شامل ہے۔ سرسری طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہم بولے اللہ پر ایمان، یہاں ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کیونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اللہ پر ایمان کن چیزوں پر؟ اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر۔ جیسے بولے اللہ پر ایمان ہمارے ذہن میں کیا آ جائے؟ اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ ٹھیک ویسے جیسے کتاب و سنت میں آئے ہیں اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ہے، ذرہ برابر بھی اس سے انحراف نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں یکتا ہے، یعنی اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، ربوبیت میں، جیسے خالقیت، پیدا کرنا، رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، یا جو ہے دنیا کی تدبیر کرنا، زندگی اور موت دینا، اللہ کے جو افعال ہیں ان افعال میں اللہ کو یکتا ماننا، یہ اللہ کی ربوبیت۔ اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کو بندگی میں تنہا ماننا، اللہ کی عبادت میں تنہا ماننا، عبادت کی جو کام ہے اللہ کے لیے خاص ماننا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اللہ کے اسماء و صفات یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا جاننا، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے۔ یعنی اللہ کے جو اسماء ہیں، صفات ہیں، نہ ان کا انکار کرنا ہے، نہ ان کے معنی میں تحریف کرنی ہے، نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ اس کی مثال بیان کرنی ہے۔ اللہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں ہم دنیاوی اعتبار سے مثال نہیں بیان کریں گے، جو اس کا معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ پر ایمان لانے میں یہ 3 باتیں شامل ہوگی، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان جھٹ سے دماغ میں آ جانا چاہیے۔ کیا فرشتے ایک مخلوق ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اس کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو 2 پر دیا ہے، کسی کو 3 پر دیا ہے، کسی کو 4 پر دیا ہے، کسی کو 4 سے زیادہ ہے۔ حدیث رسول میں جبریل علیہ السلام کے تعلق سے 600 پروں کا تذکرہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کتنے پر ہیں؟ 600 پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے اس طرح سے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ پھر ان فرشتوں میں درجات ہیں، درجے کے اعتبار سے کوئی بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا اعلیٰ مقام ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم 2 حیثیت سے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کی تفصیل بیان کی ہے یا ان کے اعمال بیان کیے ہیں، ان کی ڈیوٹی بیان کی ہے، ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان لانا ہے۔ یعنی نام بیان کیا ہے یا ان کے اعمال بیان کیا ہے اللہ نے،
تو ان پر نام اور اعمال اور ڈیوٹی کے حساب سے جو تفصیل بیان کی ہے تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ جن فرشتوں کے بارے میں تفصیل نہیں ہے ان کے بارے میں ہم اجمالاً ایمان لائیں گے۔ تو دو طرح سے فرشتوں پر، ایک تفصیلاً جن کے بارے میں تفصیل آئی تفصیلاً ایمان لائیں گے، جن کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہے اجمالاً ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہو گیا اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ کے رسولوں پر جب ایمان کی بات کریں گے تو اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں دو حیثیت سے ایمان لائیں گے۔ جتنے بھی پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تفصیل ذکر کی ہے، ان پیغمبروں پر تفصیلاً ایمان لائیں گے۔ جن کا اللہ تعالیٰ نے نام یا جن کی تفصیل بیان نہیں کی ہے ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کتنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، لاکھوں کروڑوں لاکھوں پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ اجمالی اعتبار سے تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں گے۔ تفصیلی طور پر جن کا نام لیا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، تفصیلاً جن کا نام آیا ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے ان پر ایمان لائیں گے۔ اور ہمیں تفصیلی طور پر قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، حدیث میں ان کے علاوہ کچھ اور کا ذکر ہے۔ تو جن کے نام اور جن کی تفصیل آئی ہے تفصیلاً ایمان لائیں گے، جن کے بارے میں تفصیل نہیں ہے تو ہم ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ رام بھی نبی ہیں، فلاں فلاں جو ہے شیو بھی نبی ہیں، فلاں بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جس کے بارے میں خاموش ہے، جس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، وہاں ہم اپنی مرضی سے کسی کا نام نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں لیں گے۔ یہ غلط ہے، عقیدے میں اس سے فساد پیدا ہوگا، آپ کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی۔ جہاں تفصیل ہے تفصیل لانا ہے، جہاں تفصیل نہیں ہے، جن کا نام نہیں آیا، جن کی معلومات کچھ نہیں ہے، ہم وہاں نام نہیں ذکر کریں گے۔ اجمالی طور پر جتنے انبیاء کو، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اجمالی طور پر ان تمام پر ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان، جیسے ہم کہیں گے اللہ کی کتابوں پر ایمان، ہمارے ذہن میں فوراً مختصر معلومات یہ آ جائے کہ اللہ نے جن کتابوں کی تفصیل بیان کی ہے تفصیلی ایمان لائیں گے، جن کتابوں کی تفصیل نہیں بیان کی ہے ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں گے۔ دو طرح سے ایمان، تفصیلی اور اجمالی۔ تفصیلی کس کو کہتے ہیں؟ تفصیل جن کے بارے میں آئی ہے، یعنی نام ذکر کر دیا، تفصیل ذکر کر دی، تفصیلاً ایمان۔ نام اور تفصیل نہیں ہے تو ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ اجمالی طور پہ۔ اور ہمیں معلوم ہے بعض کتابوں کے بارے میں معلوم ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا۔ تو یہ تفصیل ہو گیا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو یہ تفصیلی ایمان ہو گیا۔ پیغمبر کتاب یہ تفصیلی ایمان ہے۔ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے لیکن کتاب نہیں ہے تو اجمالی طور پہ۔ تو کتابوں پر ایمان میں دو طرح سے ایمان، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا ذکر کر دیا کہ یہ فلاں پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب پر تفصیلی اعتبار سے ایمان لائیں گے۔ جہاں کتابوں کا ذکر نہیں ہے تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے نازل کیے، جتنی کتابیں نازل کی، ہم ان تمام پر اجمالی اعتبار سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ جیسے ذہن میں آئے آخرت کے دن پر ایمان، اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے دن کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد سارے لوگ وفات پا جائیں گے، ایک دوسری دنیا آنے والی، اس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس میں تین باتیں شامل ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں تین باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ بعث معنی دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور یہ صحیح عقیدہ، ٹھوس عقیدہ یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے۔ مسلمان ہی یقین کرتا ہے اور اس بات پر اعتماد و بھروسہ ہے، ایمان لاتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ غیروں میں بعض میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یقین واسق صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات پر ایمان۔ دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس پر ایمان۔ دوبارہ ہم کس لیے زندہ کیے جائیں گے؟ اس دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہمیں بدلہ دے گا، ہمیں رزلٹ دے گا، اس پر ایمان۔ اور تیسری بات یہ ہے جنت و جہنم پر ایمان۔ رزلٹ اللہ کیوں دے گا؟ بدلہ اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ تاکہ جس کے دائیں ہاتھ میں نیک اعمال ملے ہیں، اچھے اعمال ملے ہیں، اس کا عمل دائیں ہاتھ میں ملا ہے، وہ جنت میں جائے۔ جس کو اچھا بدلہ ملا ہے، جس کو برا بدلہ ملا ہے، برے کرموں برے کاموں کی وجہ سے، وہ جہنم میں جائے۔ تو جنت و جہنم پر ایمان۔
تو یہ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے. جیسے ذہن میں آئے یہ 3 باتیں ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن پر یہی موٹی موٹی اور سب سے بڑی باتیں یہی ہیں. یہ 5ویں چیز تھی. اور 6ٹھی چیز ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا. تقدیر اندازہ لگانے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگا لیا ہے. کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے معلومات میں ہے. کیا چیز؟ اللہ کے علم میں ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے اندازہ کر کے اس سب چیزوں کو لکھ دیا ہے. اچھی بری تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی کو اچھی بری تقدیر کہتے ہیں. اس میں 4 چیزیں ہیں. جیسے تقدیر کی بات آئے آپ سمجھ لیں اس میں 4 چیزوں پر ایمان لانا. یہ 4 چیزیں آپ کے سوال میں ذکر کیا گیا تھا. کسی نے صحیح جواب دیا، کسی نے غلط بھی جواب دیا. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز تقدیر پر ایمان لانا. پہلی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا، سب اللہ کے علم میں ہے. علم پر ایمان. تقدیر میں اللہ کے علم پر، ازلی ابدی ازلی علم پر. اللہ کے پاس سارا علم ہے، پہلے کا، آج کا، بعد کا، پورا علم اللہ کے پاس ہے. پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے. جو ہو رہا ہے نا اللہ کے علم میں بھی ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے سب کو لوح محفوظ میں. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تیسری چیز ایمان لانے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہو رہا ہے. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تنے تنہا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کل کا خالق ہے. تو یہ چوتھی چیز. تو تقدیر پر ایمان لانے میں یہ 4 چیزیں. تو یہ صحیح عقیدہ کا مختصر اور سرسری تعارف آپ کو میں نے بتایا. تفصیلی اعتبار سے ہم پچھلے سال جو ہے اس کی معلومات آپ کو ہم دے چکے ہیں. تو یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے. تو ایک پہلو ہم نے بیان کر دیا. اب اس صحیح عقیدے کو نقصان پہنچانے والے کچھ امور ہیں جس کو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے. اس کو ہم نواقض اسلام کہتے ہیں. اور موٹے موٹے طور پر اہل علم نے 10 امور کو نواقض اسلام میں بیان کیا. یعنی 10 باتوں سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا کہہ لیں انسان یا مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اس کو نواقض اسلام کہتے ہیں، نواقض دین، نواقض اسلام کہتے ہیں. تو اس پر بھی ہم نے بحث پڑھ لی ہے. آج ہم سرسری بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صحیح عقیدے کو نقصان پہنچانا بلکہ ہمارے عقیدے کو باطل کر دینے والا کچھ جو ہے چند امور کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور وہ امور جو عقیدے کو اس طرح باطل کر دیتا ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ 4 باتوں سے ہوتا ہے، 4 امور سے ہوتا ہے. کبھی آدمی کسی قول کی وجہ سے، کسی زبان سے کوئی لفظ نکالتا، بات نکالتا ہے، اور وہ مسلمان ہو کر جب ایسی بات نکال دیتا ہے جو اس کو دائرہ اسلام سے نکال کر دائرہ ارتداد میں مرتد بنا دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے. کبھی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے قولی طور پر، اسے قولی ارتداد کہتے ہیں. کبھی آدمی کوئی کام کر لیتا ہے کفریہ شرکیہ، ایسا کام کر لیتا ہے مسلمان ہو کر جو اس کو مرتد بنا دیتا ہے، ایک تو قول کی وجہ سے، اور کبھی کچھ کام ایسا کر لیتا ہے اس کام کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہوتا ہے. ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مرتد ہونے کو. ارتداد کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے. اور کبھی آدمی کام نہیں کرتا ہے، کچھ بولتا نہیں، زبان سائلنٹ ہے، وہ حرکت بھی سائلنٹ ہے، پتہ چلتا ہے یہ بندہ جو مسلمان لگتا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، لیکن اس کا اعتقاد ایسا کفریہ ہوتا ہے جو اس کو مرتد بنا دیتا ہے. اعتقاد یعنی دل سے وہ کچھ عقیدہ رکھتا ہے کفریہ شرکیہ جو اس کو کافر بنا دیتا ہے، مرتد بنا دیتا ہے. اور کبھی شک کی بنیاد پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. 4 امور میں نے بیان کیے ارتداد اور کافر ہونے کے. مسلمان ہے لیکن 4 قسم کے احوال کی وجہ سے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. کون کون سے؟ قول کی وجہ سے قولی ارتداد کہا جاتا ہے، فعل کی وجہ سے فعلی ارتداد کہا جاتا ہے،
یا اعتقاد کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے دل میں وہ فکر رکھتا ہے، عقیدہ اور سوچ رکھتا ہے، اس کو اعتقادی ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور ایک شک ہوتا ہے، آدمی دین اسلام اور عقیدے کے بارے میں شک اور تردد میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ارتداد کا شکار ہوتا ہے، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اب ان چاروں کو مثال سے سمجھیں گے۔ 4 چیزیں بتا دی آپ کو، اسلام سے نکالنے والا، یا صحیح عقیدے کو فاسد کرنے والا، یا ایک مسلمان کو مرتد اور کافر بنانے والا۔ 4 حالات ہیں، ان 4 حالات کو مثال سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی حالت میں نے قولی بیان کی، قول کے اعتبار سے آدمی مرتد ہوتا ہے، پھر فعل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اور شک کے اعتبار سے۔ اچھا، حکم آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ حکم، جو آدمی مرتد ہو جائے، مسلمان تھا، قولی ارتداد کا شکار ہوا، فعلی ارتداد کا شکار ہوا، اعتقادی ارتداد کا شکار ہوا، یا شک کی بنیاد پر مرتد اور کافر ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ قتل۔ اس کو قتل کر دو۔ بخاری کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، یعنی جو مسلمان تھا اسلام کو بدل دے، اسلام مخالف کوئی کام کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ یہ اسلام کا، شریعت کا واضح حکم ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے شک اور ریب کی بنیاد پر اگر مرتد ہوتا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ آدھی بات سنیں گے تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا، پوری بات سمجھ لیں۔ جو مرتد ہو جائے کفریہ کام اور ان امور کی بنیاد پر، اسے پہلے توبہ کرایا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے حکم بیان کیا۔ اب میں مثالوں کے ذریعے ان 4 چیزوں کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی چیز قولی ارتداد، قول کے ذریعے، بول اور زبان کے ذریعے مرتد ہونا۔ جیسے آدمی اپنی زبان سے عقیدے کے اندر ایسی باتیں ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بولتا ہے، بیان کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے، اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہے، اللہ کے بارے میں عیب لگائے، اللہ رب العالمین کو گالی دے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ ظالم ہے، اللہ برا ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ عیب والا ہے، اللہ جو ہے ہیج ہے، اللہ کم رتبے والا ہے، اللہ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی شان میں توہین کرنا، عیب لگانا۔ اور یہ وہ کفریہ قول ہے جس کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ قول کی بنیاد پر اپنی زبان سے ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیے اور پھر کفر بھی کریں، شرک بھی کریں، کہیں بھی، بکیں بھی، کریں بھی، اعتقاد بھی رکھیں، مسلمان بھی رہے، اسلام نہ جائے۔ اسلام وہ نہیں، اسلام ہے ایک مرتبہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اسلام میں آ گئے، اب اس میں شک نہیں ہے، اس میں ارتداد نہیں، اس میں کفر نہیں، اس میں منمانی نہیں، اس میں معصیت نہیں ہے۔ اس اسلام پر جم جانا ہے دل اور عقیدے کے ساتھ اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی بتا دوں، ہم لوگ خاص طور سے انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش، نیپال کے لوگ ہندوؤں کے ماحول میں رہتے ہیں، تو جس کی بنیاد پر بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو ہندوؤں کے درمیان رہنے کی وجہ سے بعض ایسی کفریہ باتیں بول جاتے ہیں جس کی حقیقت اسے معلوم نہیں ہوتی، جیسے اللہ کو گالی دے دیا انجانے میں، یا کسی ہندو کو خوش کرنے کے لیے، یا خود کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، ہاں میں ایسا بندہ ہوں جو سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوں۔ سیکولر بننے کا ڈھونگ ناچک انڈیا میں تو بہت چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے بیچ نہیں ہے، غیر مسلموں کے بیچ ہے۔ رہن سہن کی وجہ سے، نادانی اور جہالت کی وجہ سے کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی گستاخی کر دیتا ہے، اللہ پر عیب لگا دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی پر صحیح بات پیش کی جائے گی، فوراً اس پر کفر پر یا ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، صحیح بات پیش کی جائے گی۔ اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا، مصر رہتا ہے گناہ پر،
ظلم پر، معصیت پر، اللہ کے بارے میں گستاخی پر وہ مصر رہتا ہے، اسی پر اصرار کرتا ہے، تب جا کر یقیناً اس پر کفریہ حکم لگے گا، ارتداد کا حکم لگے گا۔ یہ تو اس بندے کا معاملہ ہے جو غیروں کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتا، اس کو پتا ہے اللہ کیا ہے، اس کو پتا ہے رسول اللہ کون ہے، پھر بھی کوئی مسلمان ایسا مسلمانوں کے بیچ میں رہنے والا اللہ کو گالی دے، اللہ کو بخیل کہے، اللہ کو ظالم کہے، نعوذ باللہ، تو اس کے بارے میں کیا پتہ لگا؟ نہیں تو مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، اس پر تو حکم لگے گا کہ یہ تو مرتد ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس پر صحیح اسلام پیش کیا جائے گا، صحیح بات اس کو بتائی جائے گی، مان لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو اسلام نے سزا متعین کر دی ہے۔ اس کی سزا یہ کہ فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ آپ دیکھتے ہوں گے انڈیا میں، کچھ مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھاتا ہوں، جیسے ایک فلمی ایکٹر ہے جس کا نام ہے نصیر الدین شاہ، اس کا ایک بیان سنا، وہ اپنی باتوں میں بیان کرتا ہے کہ یہ کافی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ میاں اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کے اعمال لکھنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر ہنس رہا ہے، یہ اللہ کو فرصت کدھر ہے دوسرے کام کرنے کی، وہ تو لکھنے میں لگا ہوا، ہنس رہا، ہنس کے بیان کر رہا، اور مزید کہتا ہے کہ میں تو انہی باتوں کی وجہ سے، وہ تو بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں سنتا تھا، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو میں نے کب کا اسلام چھوڑ دیا ہے۔ تو اور پھر آگے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو جنت میں جانے کی فکر ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، جس دنیا میں ہے، غلیظ دنیا ہے، فلم، یہ غلاظت والی جگہ ہے، غلاظت والی جگہ آ کر آدمی اچھی چیز کبھی نہیں سوچ سکتا، پیدا کرنے والے کے بارے میں بھی صحیح فکر نہیں رکھتا، کس نے پیدا کیا، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے، پتہ لگائے مجھے کس نے بنایا، میں کیسے دنیا میں آیا، پھر اللہ تعالیٰ یا بنانے والا اللہ تعالیٰ نہیں، کم از کم آپ عقل کا استعمال کر کے سوچئے، یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں کتنا زیادہ کل پرزے لگے ہوئے، کتنا زیادہ سسٹم ہے، یہ سسٹم کون چلا رہا ہے، اور یہ سسٹم 24 گھنٹہ چل رہا ہے، 1 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جائے فنش، آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے اندھا، کان کی سماعت ختم ہو جائے بہرا، دماغ کا جو ہے سوچنے کا پاور ختم، گونگا پاگل بن جاتا، دیوانہ مجنون بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کل پرزے جو مشینری چیز ہے کام کر رہی، کتنا ٹائم، 24 گھنٹہ یہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا، یہ مشینری سسٹم ڈیوٹی پہ لگانے والا کون ہے، پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ خود انسان کے اپنے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، کوئی اٹھا رہا ہے تو ہم اٹھ رہے ہیں، کوئی چلا رہا ہے تو چل رہے ہیں، کوئی نیند دے رہا ہے سو رہے ہیں، کوئی جگا رہا ہے تو جگ رہے ہیں، کوئی کھلا رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں، کوئی آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر اور میراث نہیں ہے، ماں باپ نے نہیں دیا ہے، کسی کارخانے سے آنکھ کی روشنی ہم نے خرید کر نہیں لائی، دماغ جو کام کر رہا ہے کسی کے ماں باپ نے نہیں دیا ہے، کوئی ایک ہے جو دماغ دیا ہے اور اس دماغ کا 24 گھنٹہ استعمال کر رہا ہے۔ اس جسم دیکھیں کتنے کل پرزے ہیں، 24 گھنٹہ کام کر رہا ہے، اس ڈیوٹی پہ کون لگا رکھا ہے، کون ہے جو مہربانی دے رہا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زمین کو چھوڑیں، زمین کس نے بنایا جس کی زمین پر چل رہے ہیں، آسمان کو کس نے بنایا جس کے نیچے ہم جو ہے رہتے ہیں، اس کے اندر سورج چاند ستارے قمقمے اور یہ ساری چیزیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کی اور جتنی بھی نعمتیں، ابھی اس سے دور پہلے صرف اپنی ذات پر غور کر کے دیکھ لیں کس نے بنایا۔ یہی آدمی سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، ایک ذات ہے جس نے اس سسٹم کو بنایا اور بنا کے چلا بھی رہا ہے، 24 گھنٹہ چلا رہا ہے۔ جس دن سسٹم کا ٹائم آ جاتا ہے وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ روح نکال کے چلا جاتا ہے اور پھر اس سسٹم کو کوئی دوبارہ چلا نہیں سکتا، نہ ایسا کوئی ڈاکٹر آیا، نہ کوئی ایسا سائنسداں آیا، نہ کوئی فلسفی آیا، نہ ریسرچر آیا، نہ اسکالر، کوئی ایسا نہیں آیا کہ جب اس کا ٹائم آ جائے تو پھر اس میں کوئی ٹائم سیٹ کر دے، روح ڈال دے، جان پھونک دے اور اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ کوئی ایسی تھیوری، کوئی ایسا سائنس، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی۔ کوئی ہے پاور جو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، تو اپنی ذات میں غور کرے تو انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور اسی طرح سے نام ہے جاوید اختر کا، یہ شاعر ہے، فلم دنیا کا شاعری کرتا ہے۔ غلاظت کی جگہ پہ شاعری کریں گے، غلاظت کی جگہ پہ رہیں گے تو ذہن میں ایسے ہی سوچ آئے گا۔ وہ بھی ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ ایک آدمی اس آسمان پہ نہیں، 7ویں آسمان پر پینٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کر رہا ہے، پینٹ ہاؤس میں بیٹھ کے
پینٹ ہاؤس میں وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر تیری مرضی کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا تو پھر دنیا میں جو اتنی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، زنا ہے، بے حیائی ہے، چوری ڈکیتی ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا دنیا میں، یہ کیوں ہے؟ اور اگر وہ روک سکتا ہے تو کیوں نہیں روک رہا ہے؟ زنا کو، چوری کو، مجبوری کو، بھوک افلاس کو کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اور وہ اس کی مجال دیکھیں کیسے کہ اس کی مجال مجھ سے سوال کرے، مجھ سے پوچھے، ارے اگر مل جائے تو میں اس سے سوال کروں گا تو دنیا میں کیا کر رہا تھا؟ یہ ہے جاوید اختر۔ دیکھیں کیسے اس کا سسٹم پورا ہینگ ہے ذہن کا، غلاظت کی جگہ پہ رہنے والا آدمی، ایسی سوچ، تو اس طرح سے جو ہے الہاد دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے، آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، آپ صحیح ایمان پر ہیں، صحیح عقیدے پر ہیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان رہے۔ جو آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ انسان نہیں، گھٹیا حیوان سے بھی بدتر ذلیل انسان ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا۔ کس نے ہمیں پیدا کیا اور کون پیدا کر کے ہماری تربیت، نگرانی، نگہداشت، روزی روٹی، زندگی اور ضرورتیں مہیا کر رہا ہے، اس کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیوان اور ذلیل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے کئی نام مل جائیں گے۔ پاکستان میں بھی ایک اویس نام سے ہے، اویس اقبال، وہ بہت سارے لوگوں سے ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے مزہ لینے کے لیے۔ بہت سارے ڈیبیٹ میں نے سنے، اس کے لاجواب ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے سے ڈیبیٹ کرے گا، تیسرے سے ڈیبیٹ کرے گا، چوتھے سے اس کو مزہ آ رہا ہے اس میں۔ تو اس طرح سے کافی لوگ مل جائیں گے۔ بہرکیف پہلے نمبر پر میں نے ذکر کیا کہ قولی اعتبار سے ایک مسلمان ہے لیکن ایسی بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو کر وہ دائرے کفر میں چلا جاتا ہے، ارتداد میں چلا جاتا ہے، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے ارتداد فعلی۔ کبھی آدمی مسلمان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے کام ہیں، جیسے کوئی آدمی نماز ہی نہ پڑھے، وہ نماز کو نماز نہ سمجھے، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسلمان قرآن کی توہین کرے، قرآن پہ پیر رکھے، قرآن کو جلائے، قرآن کو پاڑے، بے حرمتی کرے، یعنی ایک عمل، ایکٹیویٹی سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مردوں کو پکارے، قبر کو سجدہ کرے، مردوں سے اولاد مانگے، مردوں کے پاس جا کر وہاں جو ہے قبر کے لیے سجدہ کرے، یعنی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے، قبر والے کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے وہاں طواف کرے، اس کے لیے قربانی کرے، اس کے لیے ذبیحہ کرے، نذر و نیاز کرے۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ارتداد فعلی ہے، کام کر رہا ہے، ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ دائرے کفر میں، دائرے ارتداد میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز ہے اعتقاد۔ بظاہر آدمی زبان سے کچھ نہیں بولتا، بظاہر آدمی کر کے کچھ نہیں دکھاتا، لیکن اس کے دل میں، اندرون دل میں ایسا اعتقاد ہوتا ہے جیسے اسے جس کی وجہ سے وہ آدمی دائرے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی زبان سے کچھ نہ کہے اور عمل بھی نہ کرے لیکن دل میں اللہ کو گالی دے، اللہ کو ظالم سمجھے، اللہ کو برا بھلا کہے، اللہ کو بخیل کہے، یعنی دل سے اقرار کرے وہ، اور اسی طریقے سے وہ دل سے یہ رکھے کہ دوبارہ زندہ ہونا یہ کچھ نہیں ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، اعتقاد اس کا دوبارہ زندہ ہونا کچھ نہیں، جنت جہنم کچھ نہیں، یہ حساب و کتاب کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، یعنی دل سے مان رہا ہے، ظاہر نہیں کر رہا ہے، بول نہیں رہا، لیکن دل میں ایسی چیزیں ہیں تو وہ بھی آدمی اعتقاد کی وجہ سے، یہ فکر اور عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ بھی آدمی کافر ہو جائے گا، وہ بھی آدمی دائرے کفر میں، دائرے ارتداد میں چلا جائے گا۔ جیسے آدمی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، قبر کی پوجا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں قبر کو بھی کر سکتے، دل سے مان رہا ہے، اللہ کو بھی عبادت، اللہ کی بھی عبادت کرو، مورتی کی عبادت کرو، چاند اور سورج کی عبادت کرو، ذکر کی عبادت کرو، شرمگاہ کی عبادت کرو، کتے کو عبادت کرو، کچھ بھی عبادت کرو، صحیح، وہ دل سے مانتا ہے اس بات، بولتا نہیں، کرتا نہیں،
تو وہ اعتقاد کے اعتبار سے وہ کافر ہو رہا ہے، لیکن اگر کر لے تو وہ عملی اعتبار سے بھی کافر ہو جائے گا، زبان سے بول دے تو قول کے اعتبار سے بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ تین طرح سے، زبان سے اگر بولتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت جائز ہے، وہ قولی کافر ہو گیا، کر کے دکھائے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، عبادت کرے، فعلی اعتبار سے وہ کافر ہو گیا، اعتقاد رکھے کہ جائز ہے غیر اللہ کی عبادت تو اعتقادی اعتبار سے بھی وہ کافر ہو گیا، تین اعتبار سے وہ کافر ہو رہا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ رہی نا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ خود ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ دیکھیں بدعتی لوگ جیسے ایک شعر گاتے رہتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، آگے کیا ہے، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ محمد کہاں بیٹھا ہوا؟ پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، وہاں سے آواز لگا رہا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، میری جھولی بھر دو، یعنی جھولی بھرنے والے، مراد پونی کرنے والے، دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ہاتھ ہم نہیں لوٹیں گے۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ بھی ہوتے اور پکارا جاتا تو انڈیا والے پکارتے تو سنتے مدینہ میں، آپ ہی تو وفات پا گئے ہیں، تو جب زندہ ہوتے ہوئے نہیں پکار سکتے، نہیں سن سکتے تھے، تو آج جب وفات پا گئے ہیں انڈیا پاکستان والے اگر پکارے تو کیسے سن سکتے ہیں؟ قبر پہ بھی آ کر اگر پکارا جائے تو نہیں سن سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دے سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا خواجہ المدد، یا غریب نواز المدد، اس طرح سے قولی اعتبار سے فعل کر کے دکھائے تو فعلی اعتبار سے ارتداد ہو جائے گا، غیر اللہ کی عبادت کرے کر کے دکھائے تو فعلی اعتبار سے کافر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اگر قول بولے تو قول کے اعتبار سے کافر ہو جائے گا۔ ایک یہاں پہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو سعودی عرب جہاں آپ کو توحید کی دعوت ملی، توحید کی دولت ملی ہے، یہاں اگر پیسہ نہیں کمائے توحید کی دولت ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں ریال سے، دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اور آج اس ملک سے جو دشمنی کی جا رہی ہے، دنیا والے کر رہے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، ایران کے خلاف نہیں بولیں گے، ترکی کے خلاف نہیں بولیں گے، ایران تو شیعہ ملک ہے، شیعہ کی تعریف کرنا گوارا ہے، لیکن توحید والے ملک کی تعریف نہیں کریں گے۔ وہ توحید والا ملک جہاں قرآن آیا، جہاں نبی آئے، آخری نبی آئے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ہستی نہیں ہے۔ لوگ تو اس مٹی کو چومتے، اگر چومنا جائز ہوتا تو، اور اس ملک کو گالی دے رہے۔ یہاں پر جو ہے قبلہ ہے، کعبہ ہے، مدینۃ الرسول ہے، اور حرمین شریفین ہیں، دو مقامات کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا، پھر بھی لوگ گالی دیتے۔ کیوں گالی دیتے جانتے ہیں؟ اس سرزمین میں بھی شرک اور بدعت تھا، یہاں بھی شرک کیا جاتا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ریاض میں، نجد کے علاقے میں، یہاں قبر پرستی ہوتی تھی، قبروں کی عبادت کی جاتی تھی، مزارات بنائے گئے تھے۔ عورت کو بچہ نہیں ہوتا، ایک درخت تھا، عورت اس سے چمٹتی اور اس سے کہتی مجھے بچہ دو، مجھے اولاد دو، سال گزرنے سے پہلے مجھے لڑکا اور لڑکی دے دو۔ اس طرح سے منت عورت درخت کو چمٹ کے کر رہی تھی۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے موحد بندے کو بھیجا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھیجا، اور انہوں نے ریاض سے، نجد اور عرب کی سرزمین سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا۔ یہ جو مزارات جو توڑے گئے ہیں نا، شرک کو ختم کیا گیا، بدعت کا نام و نشان مٹایا گیا، آج اسی بنیاد پر اس ملک سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیں کہ اگر یہاں بھی مزار بنا دیے جائیں، یہاں بھی قبر پرستی شروع ہو جائے، یہاں بھی چادر چڑھائے جانے لگے، نظر و نیاز کرنے لگے، یہاں بھی غیر اللہ کو پکارے جانے لگے، تو سعودی عرب ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ملک ہے، کیا ملک ہے، کیا کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ ہمارا قبلہ، ہمارا ملک، زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ دشمنی کیوں؟ یہ جو ناٹک، یہ دھندے، یہ جو کھانے پینے کا کاروبار کا، شرک و بدعت کا جو کاروبار بند کیا گیا، اسی بنیاد پر اسی وقت سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ اور آج جو بھی دنیا میں توحید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اسی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ تو یہ معاملہ اصل اس ملک سے دشمنی کا۔ تو میں نے 3 چیزیں بتا دی، قولی، فعلی اور اعتقادی۔ چوتھی چیز بیان کر رہا ہوں، شک کی بنیاد پر آدمی مرتد ہو جاتا ہے، شک کی بنیاد۔
اسلام کے بارے میں شک کرے، جیسے اللہ کے بارے میں شک کرے، اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ برحق ہے کہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں سچے رسول ہے کہ نہیں ہے، جنت صحیح ہے کہ نہیں، جہنم صحیح ہے کہ نہیں، مر کے دوبارہ زندہ کون دیکھا ہے، مرنے کے بعد دنیا میں آتا کون ہے، کون دیکھا۔ بہت سے لوگ ایسی بات بول جاتے ہیں، بہت سے لوگ نادانی میں بولتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یقین کے ساتھ بولتے ہیں، شک ہوتا ہے اسے، پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ تو اگر اس طرح سے شکوک اور شبہات ذہن میں ہوں تو شک کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ وہ بھی آدمی مرتد ہو جائے گا، وہ بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ 4 اعتبار سے آدمی ارتداد کا شکار ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، جس کی سزا قتل ہے۔ اگر اسے توبہ کرا دی جائے، توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ اس کی سزا اسلام میں قتل متعین کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں بعض چند چیزیں، یہ تو وہ امور میں نے بیان کی جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بعض وہ امور ہیں جس کے کرنے سے عقیدہ فاسد نہیں ہوتا ہے، صحیح عقیدہ میں کمزوری پیدا ہوتی، ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی، ایمان میں عیب پیدا ہوتی۔ جیسے زنا کر لیا آدمی، زنا کو حلال سمجھ کر نہیں، زنا کر لے گناہ سمجھ کر، آدمی برائی کر لیا، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ بہکاوے میں آ گیا اور ایسا کر، آدمی غلطی کر گیا، نافرمانی کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ لیکن اگر آدمی زنا کو حلال سمجھ کے کرے، ایسے بھی ملحد ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو اس کو حلال سمجھے گا نا، اس سے ذہن کو لذت مل رہی ہے۔ تو اگر زنا کو حلال سمجھ کے کرے، چوری کو حلال سمجھ کے کرے، غیبت کو جائز اور حلال سمجھ کے کرے، گناہ کو حلال سمجھ، میرے لیے جائز ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، پھر وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ جائز سمجھ کر نہیں، معصیت اور گناہ کی بنیاد پر اگر کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے بدعات، بعض بدعات ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن بعض بدعات ایسی ہیں جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو بدعات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت غیر مکفرہ۔ بدعت مکفرہ یعنی جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بدعت غیر مکفرہ جس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ بدعت مکفرہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز اللہ، یہ وحدت الوجود کا، حلول کا، شہود کا جو نظریہ، قرآن کو مخلوق کہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں۔ ایک زمانے میں اس پر بڑا فتنہ ہوا تھا، آج بھی ایسے لوگ کچھ ہوں گے جو قرآن کو مخلوق سمجھتا ہے، وہ آدمی اس جو ہے کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ دے، قربانی کرے غیر اللہ کے لیے، یہ سب بدعت مکفرہ ہے، کافر ہو جائے گا۔ لیکن بدعت غیر مکفرہ جس سے کافر نہیں ہوتا، جیسے جشن عید میلاد النبی منا لے، تو ایک بدعت ہے، ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی، عقیدے میں کمزوری پیدا ہو رہی، دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ ہاں اس جشن میں، اس عید میں اگر کفریہ کام کر لے، شرکیہ کام کر لے، وہ امور انجام دے دے جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تب تو ضرور جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ بیان کر دوں، بعض لوگ بعض چیزوں کو بڑی بدعت سمجھتے ہیں، یا بدعت مکفرہ کہ آدمی اس سے جو کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے چند چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے تعویذ لٹکانا یا غیر اللہ کی قسم کھانا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا یا آپ کے مرتبے کا وسیلہ لگانا، یہ بدعت غیر مکفرہ، کافر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے تعویذ لگا رہا ہے، اگر قرآنی تعویذ لگا رہا ہے، اس سے آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، یہ بدعت غیر مکفرہ ہے۔ لیکن اس میں بھی لیکن ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس تعویذ کی وجہ سے ہم کو نفع نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم اس کی تعظیم کی بنیاد پر کھائے کہ یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی محبت والا، سب سے اونچی ہستی ہے، تب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ نبی کا وسیلہ لگائے یا بزرگ کا وسیلہ لگائے کہ یہی شفارسی ہیں، یہی ہم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، یہ مشکل کشائی کرنے والے ہیں، اگر اس طرح سے وسیلہ لگاتا ہے، پکارتا ہے غیر اللہ کو، تب تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ لیکن صرف مرتبے کا وسیلہ، نبی کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول کر لے، بدعت ہے، غلط طریقہ ہے، بدعت ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سمجھے کہ نبی مشکل کشائی کرتے ہیں، نبی فریاد سنتے ہیں، نبی کو پکارے، ایسی صورت میں وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے میں نے عقیدہ صحیحہ کے تعلق سے بیان کیا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، سرسری طور پہ بیان کیا، صحیح عقیدے کو کیسے نقصان پہنچتا ہے
اور ایسا نقصان جس کی وجہ سے آدمی اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، اور ایسا نقصان جس کی وجہ سے عقیدے کے اندر کمزوری اور ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہمارے عقیدے کو پہاڑ جیسا ٹھوس اور مضبوط بنا دے، لاکھ فتنے آئے، لاکھ جو زلزلے طوفان آئے، اللہ ہمارے عقیدے کو کوئی ہلا نہ سکے، اے اللہ ہماری توحید کو کامل کر دے، ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دے، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے، بار اللہ ہماری ساری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری ساری دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے لیے نصیب فرما دے، بار اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو مشکل کے شکار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان بنا دے، جن کے گھریلو مسائل اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دے، بار اللہ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔